أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 232 ہے. سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60. دونوں آیتوں کے لفظی معنی دیکھیے. ان بے شک مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال، کمثل آدم، آدم کی جیسی ہے، کہ خلقہ، کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم پھر قال کہا، کن، قال کہا، لہو ان سے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے. الحق، یہ حق بات ہے، من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے، فلا تکن، پس تم مت ہو جاؤ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے. حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسی ہے. جس طرح آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اصل میں نصارہ کا ایک وفد نجران سے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کب برا بھلا کہتا ہوں؟ کہنے لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ جب بغیر ماں کے باپ کے پیدا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ اس دنیا میں جو ہے بغیر ماں باپ کی آیا ہے؟ بڑے حیرت سے وہ حضور سے کہنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کے جیسی ہے. اے نصارہ، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو دنیا کے سب سے پہلے انسان پر غور کرو کہ دنیا کا جو سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا وہ آدم ہے. اور آدم جو ہے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے. جو رب ذوالجلال آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ جواب دیا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال ان کی پیدائش کے معاملے میں ویسے ہی ہے جیسے آدم کی ہے کہ اللہ تبارک خلقہ من تراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له، پھر حضرت آدم سے کہا کہ کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے. جب رب ذوالجلال کے حکم سے آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، تو رب ذوالجلال کے کلمہ کن سے عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا نہیں ہو سکتے؟
یہ ایک بات یہ بیان کی گئی، اور دوسری بات یہ کہ الحق من ربک، پیغمبر حق بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ یہ ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں آپ کی امت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو حق بات بتائی جاتی ہے کلام الہی کے ذریعے، کتاب الہی کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے جو بتائی جاتی ہے، یہ حق باتیں ہیں تمہارے پروردگار سے۔ اللہ کی باتوں میں شک کرنے والے مت ہو جاؤ۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لے کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کی کسی بات پر یا انبیاء کے بارے میں کوئی شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر شک ہو رہا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، پناہ میں آئیے اللہ کے، اور کہیے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس یقین کے ساتھ کہیے کہ جو کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے سے انبیاء پر اتارا ہے وہ ساری باتیں حق ہیں اور حق ہیں، باطل کا کوئی امکان اس کے اندر نہیں ہے۔ یقین پیدا کرنا یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں یقین پیدا فرما دے، شیطانی وساوس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ